میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو گوجرانوالا کے پاس لے چلتا ہوں۔ گوجرانوالا سے لاہور کی طرف آپ نکلیں تو تھوڑا سا گرینڈ ٹرنک روڈ سے ہٹ کے ایک آبادی ہے جسے ایمن آباد کہتے ہیں۔ ایمن آباد سے ذرا سا باہر ایک سکھ گردوارہ ہے روڑی صاحب کا، اور وہ بڑا کمال کی عمارت ہے۔ روایت یہ ہے کہ گرو نانک دیو جی اس رستے پر سفر میں تھے۔ یہ گرینڈ ٹرنک روڈ تھی، وہ راج پاتھ جسے کہتے تھے پہلے زمانے میں، چندر گپت موریہ کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ چندر گپت موریہ کا ہمیں تاریخ میں پہلی بار ملتا ہے کہ اس بڑے بادشاہ نے اس رستے کو ٹھیک ٹھاک کرایا، اس کے اوپر کارواں سرائے بنائے وغیرہ وغیرہ، اور بلکہ پورا ایک محکمہ تھا جو کہ سڑک کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے نہیں یہ گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی تھی، وہ بعد کی باتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، کیونکہ اسے سڑک کو بھی تو مشرف با اسلام کرنا ہی تھا نا ہم نے۔ بہرحال تو گرو نانک دیو کو یہاں پڑ گئی رات۔ ابھی ایمن آباد تھوڑا ہی دور تھا، تو انہوں نے کہا چلو یہیں پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی پرانا ملبے کا ایک ڈھیر تھا روڑی کا، تو وہ انہوں نے اس کے قریب اپنا رات بسر کی۔ چنانچہ وہ جب سکھی عام ہوئی اور ایک مذہب کے طور پہ مطلب مانی جانے لگی گرو نانک دیو کی باتیں، تو پھر وہ جو تھا وہ جگہ بھی مقدس ہو گئی۔ وہاں پہ اس وقت تو خیر کچھ نہیں بنا، جو ماننے والے تھے گرو کے وہ تو آتے ہوں گے وہاں پہ اپنی ماتھا ٹیکنے کو، پوجا پاٹ کرنے کے لیے، لیکن وہاں جو گردوارہ ہے وہ بعد کا ہے، وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنا۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ جتنے بھی بڑے گرودوارے ہیں خواہ وہ پنجہ صاحب ہو، کرتارپور کے اندر ہو، یا اپنے نانکانہ صاحب میں ہو، وہ سارے کے سارے بنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہی تھے۔ اب میں آپ کو ذرا نا یہ عمارت دکھا دوں۔ پہلے تو آپ کو دور سے دکھاتا ہوں، پھر جو اس عمارت کا کمال ہے اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں لے کے آؤں گا۔ آپ اس میں ایک دیکھیے بڑا کمال جو ہے کہ اس میں یہ فری سٹینڈنگ آرچز ہیں، یہ جیسا یہ آپ اس تصویر کے بالکل فور گراؤنڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو پیچھے آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے وہ اصل میں گرودوارہ ہے۔ وہاں پہ گرو گرنتھ صاحب رکھی ہوئی ہے، اور گرنتھی وہیں بیٹھ کے کیرتن کرتا ہے، اور باقی ساتھ میں اور عمارتیں بنتی گئیں۔ جو آپ کو فور گراؤنڈ میں یہاں نظر آ رہا ہے وہ تالاب ہے جس میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ جگہ مقدس ہو گئی، اور دور ہوگا شاہ جہان کا، کیونکہ وہ جو کنواں یہاں پہ ایک ہوتا تھا، باولی تھی، اس میں سیڑھیاں اتر رہی ہوتی تھیں، باولی کی جو سیڑھیوں کے اوپر جو ڈاٹ تھی وہ خالص شاہ جہان یا اس کے بعد کے دور کی تھی۔ اچھا، وہ 1990-91 تک تو میں نے دیکھی، اور میرے پاس پرانی کوئی سلائیڈز بھی پڑی ہوں گی، کہیں خراب ہو چکی ہوں گی اب تو، اس میں وہ تصویر بھی ہے۔ لیکن اب جب ہم گئے 2012 میں تو پتہ چلا کہ جناب وہ باولی تو بھر دی ہے، پر کر دی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو وہی ہے نا، نشانے کوہن مٹا سا کیا، پچھلی کوئی شہر این نہیں دینی، اسی چھڈنی نہیں ہے، کوئی ثقافت دا پتہ نہ لگ جائے بھئی اسی عمارتاں کداں دیاں بناؤندے ہوندے سگے۔ خیر وہ انہوں نے وہ بند کر دی ہے، تو وہ اب کنواں تو نہیں ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جو بھی بڑا تھا یہاں پہ، کوئی لوکل گورنر ایمن آباد کا، یا ہو سکتا ہے بادشاہ کے ذہن میں کوئی اچھا خیال آیا ہو کہ بھائی سکھ یاتری آتے ہیں اور بیساکھی کے میلے پہ آتے ہیں، گرمی شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو کنواں بنوا دیا جائے، تو وہ باولی وہاں پہ بنائی گئی۔ بہرحال اس کا اب کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے وہ فری سٹینڈنگ آرچ دیکھ لیا، آپ نے تالاب دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو اس عمارت کے اوپر لے کے آتا ہوں۔ جو اس کا گیٹ وے ہے، وہ گردوارہ تو چھوٹا سا تھا، وہ ہمیشہ اسی طرح کھڑا تھا، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں
کئی 1910-11 کیونکہ وہاں پہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں فلاں سردار نے اتنے پیسے دیے اور ان کی وہ جو تاریخ ہے وہ 1910-11-12 کی بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو گیٹ وے ہے جو داخلے کا اس کا وہ دروازہ ہے آپ بڑا ہی پرشکو اور عالی شان. یہ جب بن رہا تھا تو جو ماننے والے تھے وہ اس میں پیسے دیتے تھے. 101 روپیہ کسی نے دیا. یہ آپ کو ایک میں تصویر دکھا دیتا ہوں, اور یہ میری گجرانوالے کی جو کتاب ہے گجرانوالا دی گلوری دیٹ واز, اس کے اندر یہ تصویر دی ہوئی ہے. سردار نہال سنگھ جن کی وہ ملاپ بس سروس تھی گجرانوالے کی, انہوں نے یہاں پہ سیوا کرائی, 500 روپے دیے. تو یہ بلڈنگ جب 1910 میں بن رہی تھی تو جو وہ اسپینش آرکیٹیکٹ تھا انٹونی گاؤڈی وہ اپنے مشہور ہو چکا تھا. اور انٹونی گاؤڈی کا یہ تھا کہ وہ بڑی پلاسٹک فارمز کریٹ کیا کرتا تھا. اس کی عمارتیں خوب, جس سے بعد میں آرٹ ڈیکو انسپائر ہو کے بنا. میرا خیال ہے, میں چونکہ آرکیٹیکچرل ہسٹورین نہیں ہوں تو پک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی ادھر سے ہی آرٹ ڈیکو آیا, لیکن وہ آپ کو اس میں گاؤڈی کی کوئی بعض گشت آپ کو سنائی دیتی ہے آرٹ ڈیکو میں. لیکن یہ جو عمارت ہے اس میں آپ ذرا یہ پلاسٹک فارمز چیک کیجئے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بچپن میں ہم پلاسٹسین سے کھیلا کرتے تھے یا گیلی مٹی سے کھیلا کرتے تھے تو مختلف چیزیں بن جایا کرتی تھیں. یہ عمارت کٹ اور مولڈڈ اینٹ سے بنی ہوئی ہے, پکی اینٹ سے, جو کہ اتنی اچھے بھٹی میں پکی کہ وہ لال رنگ کی اینٹ ہے, جیسا کہ آپ کو اس میں دکھ رہا ہے. اس کے اوپر رنگ نہیں ہوا ہوا, یہ اینٹ کا رنگ ہے. یعنی جو بنانے والا تھا یا تو اگر تو وہ میو اسکول آف آرٹس کا پڑھا ہوا تھا جس کو اب ہم نیشنل کالج آف آرٹس کہتے ہیں, تو وہ گاؤڈی سے واقف تھا اور اس کے لیے یہ کام بڑا آسان تھا. لیکن اگر وہ ہمارے یہاں کا مقامی مستری تھا تو وہ کمال کا ماہر آدمی تھا, اور اس کا ذہن جو تھا نا وہ بڑا فری فلائنگ ذہن تھا, اور اس میں کمال کے فینٹیسی آیا کرتی تھی, کیونکہ یہ ایک پورا یہ جو گیٹ وے ہے یہ ایک فینٹیسی ہے. یہ آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ اس تصویر میں خاص کر کے آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سائیڈ پہ پتیاں سی بنائی ہوئی ہیں وہ ایک چھجے کے نیچے, ان کا کمال ہی, وہ سب کٹ برک کی بنی ہوئی ہیں. پھر جتنی یہ لکھائی آپ کو دکھ رہی ہے, یہ گرو مکھی میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ سارا مولڈڈ اور کٹ اینٹ کا بنا ہوا ہے. اور جو اس کے آرکیٹیکچر تو خیر وہ ہمارا بالکل جو دیسی آرکیٹیکچر تھا جو کہ صدیوں سے یہاں پہ چلا آ رہا تھا, یہ اسی کا استعمال ہے, اسی کا کمال ہے. لیکن باقی جو کٹ برک کا کام ہے وہ خوب ہے. تو یہ جو خوبصورت اور کمال کی عمارت ہے, اس کی میں آپ کو اتنی ساری جو تصویریں دکھا چکا ہوں, صرف یہ اس بات پہ زور ڈالنا کہ آپ اس مستری کا کمال دیکھیے کہ اس نے کیسے یہ فارمز کریٹ کی اور پھر وہ اینٹ کاٹی, اس کو مولڈ کیا, وہ پکائی گئی اور یہ استعمال میں ہوئی. ہمارے بڑے قابل عزت اور مشہور آرکیٹیکٹ اور آرکیٹیکچرل ہسٹورین کامل خان ممتاز صاحب جو ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں بہت خوب بات کی ہے. میں ذرا پیرافریز کر دیتا ہوں, ایگزیکٹ لفظ تو میری کتاب گجرانوالے میں استعمال ہوئے ہیں. کامل صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو مستری تھا یہ گاؤڈی کے کام سے یا تو واقف تھا, اور اگر نہیں تھا تو پھر جو اس کا ذہن تھا وہ بہت بڑا جینیس آدمی تھا, کیونکہ اس نے یہ جو ایک تو جو اس نے یہ فارمز کریٹ کی یہ ہمارے یہاں پہلے نہیں ہوتی تھیں. پھر کامل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو اینٹ کا استعمال اس آدمی نے کیا وہ پہلے دیکھا نہیں گیا تھا, اور اس نے اینٹ کے استعمال کو ایک اور ہی لیول پہ پہنچا دیا. یعنی یہ مستری جس کا نام ہمیں نہیں پتہ, یہ کوئی کمال کا آدمی تھا, یہ کوئی عام چھوٹا موٹا مستری نہیں تھا. اچھا, یہ جو 1910-11 میں یہ گیٹ وے بننا شروع ہوا, دیکھیے گجرانوالہ جو ہے
ایک تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جگہ ہے پیدائش کی، ان کا گھر ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، اس پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، وہ بھی کسی دن آپ کو دکھا دوں گا کہ برتھ پلیس آف مہاراجہ رنجیت سنگھ صاحب بہادر، اس قسم کی تختی لگی ہوئی ہے اس گھر پہ، وہ تو انگریزوں نے لگائی تھی۔ لیکن گوجرانوالہ میں بہت سکھ لوگ رہتے تھے، اور سارے بڑے رئیس لوگ تھے، تو یہ انہوں نے پیسہ ویسا دے کے یہ بنوایا۔ اچھا، اور یہ چونکہ بن تو لوگوں کی اس پہ چندے پہ بن رہا تھا، تو سال گزرتے گئے اور یہ آہستہ 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 بنتا رہا، حتیٰ کہ یہ تقریباً کوئی بٹوارے سے تھوڑا پہلے جا کے یہ اس کیفیت میں پہنچا کہ یہ فری سٹینڈنگ آرچز بھی بن گئے، وہ تالاب بھی بن گیا، وہ اپنا یہ جو گیٹ وے تھی یہ مکمل ہو گئی۔ اس میں ابھی بھی کچھ کسر ہے، کیونکہ آپ کو اوپر وہ جو گنبد کے اوپر جو فینیلز جسے کہتے ہیں وہ ایک دو جگہ پہ مسنگ ہیں، اور وہاں پہ صرف سریا نکلا ہوا ہے جس پہ وہ فینیل بننا تھا۔ لیکن یہ جب ہو گیا بٹوارا، اور جو بڑے بڑے سکھ لوگ تھے، اور بلکہ ہر کوئی یہاں سے چلا گیا، ہندو سکھ، گوجرانوالے میں تو اب کوئی نہیں ہے، تو یہ عمارت ویران ہو گئی۔ جب میں نے پہلی بار یہ 1991 میں دیکھی تو یہاں پہ بس رڑے میں یہ کھڑی تھی عمارت، اور دور سے آپ کو نظر آتی تھی، اب بھی دور سے نظر آتی ہے، لیکن اب اس کے چار دیواری میں ایک دیوار اور جنگلہ بن گیا، اور گیٹ بھی لگ گیا ہے ایک چھوٹا سا، جس میں سے ہر بندے کو گزرنے نہیں دیتے۔ وہ اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری وہ ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، یا منت کر لیں، وہ جو وہاں پہ اپنا خالصہ بیٹھا ہوا ہے نوجوان، وہ اگر آپ کو اجازت دے دے، ترلا آپ کا سن لے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ 1991 میں یہ بالکل ایسے ویران پڑی تھی، اور اس میں ایک چوکیدار تھا، اور وہ کہنے لگا کہ جی کدی کوئی سکھ یاتری آ جائے تے آ جائے، ہن تے کدی ایتھے اسی کسی نو ویکھیا ہی نہیں، نہ ویساکھی دا میلہ ہوندا ہے۔ پھر کسی کو عقل آئی اور انہوں نے کہا کہ یار اس کو ٹھیک ٹھاک کیا جائے، اور جو سکھ یاتری آتے ہیں، جیسا کہ اپنا حسن ابدال جانا ہوتا ہے پنجہ صاحب دیکھنے کے لیے، یا نانکانہ، تو وہ یہ بھی ان کی یاترا میں شامل ہو، تب جا کے 1996-97 کے اندر یہ عمارت صحیح ہونا شروع ہوئی، اس کی صاف صفائی ستھرائی کی گئی، اس کے گرد وہ چار دیواری بنی، لیکن اس کا جو تالاب تھا وہ ہمیشہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ خالی ہی ہے۔ وہ جنہوں نے اشنان کرنا ہوتا ہے وہ بیچارے، اب تو خیر وہاں پہ ٹوائلٹس بن گئے ہیں تو وہ سارا بندوبست ہو گیا، لیکن تالاب میں اب میں نے کبھی پانی نہیں دیکھا، کیونکہ اب نہ تو ویسی بارشیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جو عمارت ہے جی، اسے آپ ایک فینٹاسماگوریا آف آرکیٹیکچرل فارمز کہہ سکتے ہیں، اور اس سے خوبصورت میں نے جو فینٹیسی ہے کسی مذہبی بلڈنگ کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔